السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شرح بخاری شریف نعمت الباری، جو حضرت العلامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے تصنیف کردہ شرح ہے، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شروع کیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے باب المضمضۃ فی الوضوء، یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، باب المضمضۃ فی الوضوء، وضو میں کلی کرنا۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ، یعنی پہلے والے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب احکام وضو پر مشتمل ہیں، یعنی یہ بھی وضو سے تعلق رکھنے والی باب ہے، اور اس سے پہلا والا باب بھی جو ہے وضو سے تعلق رکھتا ہے۔ قالہ ابن عباس وعبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وضو میں کلی کرنے کی حدیث کو حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کی یہاں تعلیق ذکر کی اور اس کی سند متصل کے ساتھ تفصیل سے روایت بھی کی ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث صحیح بخاری 140 حدیث نمبر میں گزر چکی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زید کی حدیث عن قریب صحیح بخاری 186 حدیث میں آئے گی انشاءاللہ۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الدہری قال اخبرنی عطاء بن یزید ان حمران مولا عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يده من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ چلیے، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی از الزہری، یعنی زہری راوی سے، انہوں نے کہا مجھے عطا بن یزید نے خبر دی از حمران۔ یہ از کا لفظ فارسی میں سے کے معنی میں آتا ہے، تو حمران سے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا، پھر اس پانی کو برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے ہر پیر کو 3 بار دھویا، پھر کہا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اور فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کی تشریح اور شرح صحیح بخاری حدیث 164 میں گزر چکی۔ باب کے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے پھر کلی کی، یعنی یہ چونکہ باب باندھے تھے باب المضمضۃ فی الوضوء، کلی کرنے کے بارے میں، تو یہ پوری حدیث میں
ایک مرتبہ کلی کا لفظ استعمال ہوا ہے کلی کرنے کا، تو اس سے باب کی مطابقت معلوم ہوتی ہے، اس لفظ کے اعتبار سے ہی یہ باب کا نام مقرر کیا گیا ہے، باب المضمضۃ فی الوضوء۔ آگے بتا رہے ہیں باب غسل الاعقاب، ایڑیوں کو دھونا۔ یہ باب ایڑیوں کو دھونے کے بیان میں ہے، اور ان دونوں بابوں میں مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب وضو کے احکام میں ہیں۔ اب دیکھیں گے، بتا رہے ہیں جیسے اس سے پہلے بتایا کہ یہ بھی وضو کے بیان سے اس کا تعلق ہے اس باب کا، اور اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس کا تعلق بھی وضو کے بیان سے ہی۔ وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ، اور ابن سیرین علیہ الرحمہ جب وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو سند صحیح متصل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حشیم خالد سے وہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وضو کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے۔ تو بہرحال اس کے مختصر وضاحت بھی یہاں پر کر دیے کہ جب ابن سیرین علیہ رحمہ وضو کرتے تو انگوٹھی جو تنگ ہوا کرتی اس کو ڈھیل کر حرکت دیتے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو حرکت دینا اور گھمانا وضو کی سنت ہے، کیونکہ یہ انگلیوں میں خلال کرنے کے قائم مقام ہے، یعنی انگوٹھی کو حرکت دینا، اس کے نیچے پانی پہنچانا، یہ کیا ہے، نیچے گھمانا تر کرنا، یہ انگلیوں کے خلال کے قائم مقام ہے۔ اور اگر انگوٹھی ڈھیلی اور کھلی ہو تو اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا یہی مسلک ہے۔ تو اس میں بات معلوم ہوئی کہ فقہاء کرام کی کہ اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا چاہیے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے۔ فقہاء میں سے تینوں ائمہ جو ہیں ان کا یہی مسلک ہے۔ حدیث بیان کر رہے ہیں حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال اسبغوا الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ويل للأعقاب من النار۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن زیاد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مکمل وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی پیر کے اگلے حصے کو تو دھو دیتا ہے، لیکن اس کی ایڑیاں جو پچھلے حصے کی ہیں وہ عموماً سوکھی رہ جاتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ سخت تاکید آئی ہے اس میں، بلکہ وعید بتائی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وضو جہاں تک کرتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ، خاص طور پر ایڑیاں جو پچھلے حصے جو سوکھے رہنے کا اندیشہ ہے تو ان کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دھو لیں۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 60 میں گزر چکی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین، پیروں کو جوتوں میں دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا، یعنی پیر جوتے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا، اس کے بارے میں اس باب میں یہ بیان ہے کہ جب پیر جوتوں میں ہو تو ان کو دھونے کا کیا حکم ہے۔ باب سابق یعنی پہلے والے باب کے ساتھ اس کی مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں ایڑیوں کے دھونے کا حکم ہے اور اس باب میں پیروں کے دھونے کا حکم ہے، اور ایڑیاں پیروں کے جز ہیں تو ان بابوں میں جز اور کل کی مناسبت ہوئی۔ تو بہرحال پہلے والے باب میں اور اس باب میں کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، اس کو یہاں پر بیان کر دیے۔ اب بتا رہے ہیں کہ پیروں کو جوتوں میں دھونے کا کیا حکم ہے، آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس باب میں بتا رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبوری عن عبید بن جریح انه قال لعبد الله بن عمر یا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال الستية
ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته. چلیے ترجمہ بیان کر رہے ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از سعید مخبوری از عبید بن جریج، یعنی وہ حضرت سعید بن مخبوری سے اور پھر وہ عبید بن جریج سے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی ان کاموں کو نہیں کرتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا: اے ابن جریج، وہ کون سے کام ہیں؟ انہوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ آپ کعبے کے ارکان میں سے صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بغیر بالوں کے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زرد رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ جب چاند دیکھ لیتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ احرام نہیں باندھتے حتیٰ کہ 8 ذو الحج ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ یعنی ابن جریج نے کہا کہ 4 ایسے کام ہم نے آپ سے دیکھے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرے صحابی رسول سے ایسے کام کبھی دیکھنے میں نہیں آئے. تو 4 کام کیا ہے یہاں پر بتا دیے. اب وہ 4 باتیں سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: رہے ارکان، یعنی خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں ان کو ارکان اربع کہا جاتا ہے. تو رہے ارکان یعنی کعبے کے کونے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور رہے بغیر بالوں کے چمڑے کی بات، تو میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمڑے کے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے، اور انہی جوتوں میں وضو کرتے تھے. بس میں بھی محبت کرتا ہوں کہ ان جوتوں کو پہنوں اور جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنے. اور رہا زرد رنگ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے. اور رہا احرام باندھنا، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت احرام باندھتے تھے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر چل پڑتی تھی. چلیے اب یہ حدیث اور اس کا ترجمہ تو ہوا، اب اس کی وضاحت کیا ہے، اس میں کیا تفصیل بتانا چاہ رہے ہیں وہ اب یہاں ذکر کر رہے ہیں. اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس جملے میں ہے: اور آپ جوتوں میں وضو کرتے تھے. چونکہ اب باب میں چونکہ ذکر کیا گیا ہے، باب جو باندھا گیا ہے کہ پیروں کو جوتوں میں دھونا، تو اس حدیث میں بھی چونکہ پیروں کو جوتوں میں دھونے کا بیان ہے، تو اس لفظ سے باب کو بنایا گیا ہے. کیونکہ اس حدیث سے متبادر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو جوتوں میں ہی دھوتے تھے، اور جوتے بند نہیں ہوں گے، اور وہ جوتے بند نہیں ہوں گے، وہ جوتے ایسے ہوں گے جیسے ہماری کھلی ہوئی اسپنج کی چپل ہوتی ہے جس میں پیر کو آسانی سے دھویا جا سکتا ہے. اب یہاں جوتوں میں پیر دھونے کا جہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جوتے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر پیر دھونا، تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو جوتے جو پہن کر، اس حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اس کو پہن کر پیر دھوئے ہیں اس کے اوپر سے، تو ان جوتوں کی ہیئت بتا رہے ہیں کہ جوتے جو ہے یہ عام قسم کے جیسے چمڑے کے جوتے ہوا کرتے ہیں، یا پھر کوئی سخت چیز کے کہ پانی اندر داخل ہونے سے مانع ہوتے ہیں وہ چمڑے یا پھر وہ چیز، تو ایسے جوتے نہیں تھے، بلکہ اسپنج کی طرح بالکل نرم، کہ پانی اوپر سے بھی اگر ڈالیں تو اندر آسانی کے ساتھ پانی اتر سکتا ہے. تو ایسے جوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنے تھے. تو ایسے جوتوں پر پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے.
امام بخاری کے عنوان میں جوتوں پر مسح کی ممانعت کی توجیہ۔ اب اس میں دیکھیں دو چیزیں بیان کی ہیں، باب جو بتائے ہیں، ایک تو یہ کہ پیروں کو جوتوں پر دھونا، یعنی پیر کیا کیے کہ مفتی صاحب توجیہ کا مطلب کیا مفتی صاحب؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ممانعت قرار دی گئی ہے، بتا رہے ہیں۔ تو اس باب میں دو چیزیں ذکر کیے، باب کا جو عنوان بیان کیے وہ کیا ہے، ایک تو پیروں کو جوتوں میں دھونا، یہ ایک ہوا۔ اب دوسرا جو ہے جوتوں کے اوپر مسح نہ کرنا، یہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اب یہاں سے اس کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے عنوان میں جوتوں پر مسح کی ممانعت کی توجیہ۔ امام بخاری نے اس باب کے عنوان میں کہا ہے اور جوتوں پر مسح نہ کرے، اس سے ان کا مقصد اس حدیث کو رد کرنا ہے۔ عباد نے کہا، جو حدیث ابھی یہاں بیان کر رہے ہیں، عباد نے کہا مجھے اوس بن ابی اوس الثقفی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا۔ عباد نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے وضو کی جگہ آئے، پھر آپ نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا۔ اسی طرح یہ حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ جراب یہ پائتاب موٹے جو ہوا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت مغیرہ سے معروف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، یعنی حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کے جو رجال ہیں، جو اس کے جو راوی حضرات ہیں، ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں اور عبید بن جریج کے سوا باقی سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے، اور رہے عبید بن جریج جو وہ مدنی اور ثقہ ہیں، ابن تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں۔ اب چونکہ حدیث میں 4 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، حضرت عبید بن جریج جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیے ہیں، تو وہ 4 چیزوں کی وضاحت اب یہاں کر رہے ہیں، اور اس میں ائمہ کرام کا کیا اختلاف ہے وہ بتا رہے ہیں۔ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کی وجہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں، 4 کونے ہیں، اور ہر کونے کا الگ الگ نام ہے۔ تو ایک حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل قریب میں ہے، اس کے بعد کا اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ کیا ہے، رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو اب وہاں خاص طور پر اس کی تعظیم کیوں کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، اس کی وجہ یہاں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کعبے کے ارکان میں سے صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہیں۔ کعبے کے ارکان 4، کعبے کے 4 کونے ہیں، 2 رکن یمانی جو شمال کی سمت میں واقع ہیں، ایک کونے میں حجر اسود ہے اور دوسرے کونے میں رکن یمانی ہے۔ ان کی تعظیم اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ 2 کونے قواعد ابراہیم پر ہیں، اس کے مقابل جو 2 کونے ہیں ان کو رکن عراقی اور رکن شامی کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں کونے نہیں ہیں، نہ قواعد ابراہیم پر ہیں۔ ان کے بعد جو کعبے کا حصہ تھا اس کو قریش نے بنائے کعبہ میں شامل نہیں کیا اور اس کو خارج کر دیا، جو اب حتیم کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ ارکان در حقیقت کعبے کے وسط میں ہیں اور کعبے کے کونے نہیں ہیں، اسی لیے ان کی تعظیم نہیں کی ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی قابل ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے بہت سارے مقامات پر تعمیر ہوئی ہے، تو پہلے خانہ کعبہ بالکل چوڑا تھا، چوڑے انداز میں تھا، یعنی جیسے اپنی یہ کتاب نظر آ رہی ہے کھلی ہوئی، تو یہ 4 انداز میں خانہ کعبہ کے چوڑائی میں ایسے انداز میں تھا۔ تو اب جب چوڑائی میں تھا تو 4 کونے اس کے جو ہے، ایک طرف حجر اسود، پھر اس کا پچھلا حصہ، اور پھر یہ سمت کے 2 کونے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حلال پیسوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، تو لہٰذا اب مختصر پیسے تھے، رقم بھی کم تھی، تو لہٰذا اب کیا کیے، وہ ممکن ہے ہم حلال پیسوں سے کریں گے لیکن پورا بنائیں گے تو پیسوں کی کمی پڑ رہی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دیں گے۔ تو وہ خانہ کعبہ جو چوڑا تھا، چوڑائی میں تھا، اب کیا کیے، اس کو تھوڑا سا حصہ خانہ کعبہ کا باہر نکال کر دیوار بالکل بیچ میں لا کر کھڑی کر دی، تو اب خانہ کعبہ بالکل چوکور 4 کونوں والا بن گیا۔
اب جو بقیہ جو باہر کا جو حصہ ہے جو حتیم کا حصہ کہلاتا ہے، میزاب رحمت بھی اسی طرف ہے اور حتیم کا حصہ بھی ہے، تو لہٰذا یہ جو حصہ ہے یہ حصہ بھی دراصل خانہ کعبہ میں داخل ہے، لیکن چونکہ اس وقت اسباب نہ ہونے کی وجہ سے قریش نے اس کو کیا ہے خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا ہے، حتیم کہہ کر اس کو مقرر کر دیا ہے۔ تو اب اس سمت کے جو دو کونے ہیں وہ کونے تو اب خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہیں، لیکن یہ جو حجر اسود اور اس کے پچھلے حصے کے جو دو کونے ہیں وہ کونے اسی بنیاد پر قائم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ہاں البتہ اس کے مقابل کے جو دو کونے ہیں وہ کونے کیا ہے اب اسی بنیاد پر قائم نہیں ہیں، تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے یہ دو کونوں کی خاص طور پر تعظیم کیا کرتے تھے۔ سائل کا مقصد یہ تھا کہ باقی صحابہ تو کعبے کے چاروں کونوں کا مسح کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کرتے ہیں جن کو سائل نے تقریباً دو رکن یمانی کہا ہے۔ تو پوچھنے والے کیونکہ دیگر صحابہ چاروں ارکان کی تعظیم کرتے ہیں لیکن خاص طور پر آپ دو ہی رکنوں کی حجر اسود اور رکن یمانی کی آپ تعظیم کرتے ہیں، تو سائل نے اس مقصد کے تحت آپ سے سوال کیا۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ دو رکن یمانی کے مقابلے میں جو دو رکن شامی ہیں اب ان کی تعظیم نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ قواعد ابراہیم پر نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف ان کے مقابل جو دو کونے ہیں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی وہ چونکہ قواعد ابراہیم پر ہیں، یعنی قواعد یہ بنیاد کو کہتے ہیں، جڑ جس پر ٹکا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت بنائی ہوئی بنیاد پر ہے، اسی لیے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کو مس بھی کیا جاتا ہے، اور رکن یمانی کو صرف مس کیا جاتا ہے۔ علامہ سحکفی متوفی 1088 ہجری نے لکھا ہے کہ امام محمد نے کہا ہے کہ رکن یمانی کو بوسہ دیں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ اس کو بوسہ نہ دیں، امام محمد کا قول بہت ضعیف ہے۔ تو بہرحال اب امام محمد علیہ رحمہ کے پاس ہے کہ حجر اسود کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے جو حصہ ہے رکن یمانی کا جو کونا ہے اس کو بھی بوسہ دیا جائے، امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے۔ لیکن فقہاء کرام جو متفق ہیں اور پھر دیگر جمہور فقہاء کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے گا اور رکن یمانی کی تعظیم کی جائے گی البتہ۔ چلیے، ایک تو یہ چار باتیں آئی تھی، تو چار میں سے ایک بات یہاں پر بتا دی۔ دوسری بات جو کپڑوں کو یا پھر داڑھی کو زرد رنگ میں پیلے رنگ میں رنگنا کیا مطلب ہے اس کا، تو بتا رہے ہیں۔ چلیے، کپڑوں اور داڑھی کو زرد رنگ سے رنگنا، اس حدیث میں زرد رنگ سے رنگنے کے متعلق سوال ہے۔ حدیث کے الفاظ کپڑوں کو رنگنے اور بالوں کو رنگنے دونوں کو شامل ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں کا رنگنا ثابت ہے۔ کپڑوں کو رنگنے کے متعلق یہ حدیث ہے، زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے تھے، حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی زرد رنگ سے بھر جاتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ زرد رنگ کے ساتھ کیوں رنگتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اور وہ اپنے تمام کپڑوں کو حتیٰ کہ اپنے عمامے کو بھی زرد رنگ سے رنگتے تھے۔ آپ نے زیادہ تر سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا ہے۔ یہ تو حدیث ہوئی کپڑوں کو رنگنے کے بارے میں۔ اب بالوں کو رنگنے کے متعلق یہ حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بالوں کے چمڑے کی جوتے پہنتے تھے اور اپنی داڑھی کو ورس اور زعفران زرد رنگ کے ساتھ رنگتے تھے، اور حضرت ابن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دونوں بھی کپڑے بھی زرد رنگ میں رنگنا، اس کے بارے میں بھی حدیث آ گئی، اور پھر داڑھی بھی زرد رنگ میں رنگنا، اس بارے میں بھی حدیث آ گئی۔ چلیے، تو بہرحال ان دونوں احادیث سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت ہو گیا، اور بتا دیے کہ دیکھیں میں یہ جو زرد رنگ میں رنگتا ہوں کپڑوں کو یا پھر داڑھی کو، اپنی سے نہیں بلکہ یہ حضور کا عمل ہے، میں حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہوں، اسی لیے میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ سنت سمجھ کر۔ تو یہ دو جوابات ہو گئے، چار میں سے دونوں کے جوابات ہو گئے۔ آگے بتا رہے ہیں، احرام باندھنے کے وقت میں اختلاف ائمہ اور امام ابو حنیفہ کے مذہب پر دلائل۔
مفتی صاحب زرد رنگ سے رنگنے کا مطلب مفتی صاحب یہ کپڑوں کو زرد رنگ میں جو ہے رنگ دینا، کپڑے وغیرہ، چونکہ پہلے زمانے میں کپڑوں کو رنگ کر پہنا کرتے تھے، اور پھر داڑھی وغیرہ کا معاملہ بھی ہے کہ خضاب جیسے لگاتے ہیں تو زرد رنگ کا خضاب لگانا، کالے رنگ کا خضاب تو اس میں منع کیا گیا ہے، لیکن دوسرے جو رنگ ہیں وہ رنگوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو لہٰذا یہاں پر وہی زرد رنگ کے داڑھی کو رنگنا، خضاب لگانا زرد رنگ کا، یا پھر کپڑوں کو زرد رنگ سے رنگنا، یہ مراد ہے۔ احرام باندھنے کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ چلیے ہاں، اب یہاں چونکہ سائل تیسرا سوال کیے تھے کہ چاند دکھتے ہی اہل مکہ جو ہے احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ چند ایام گزرنے کے بعد آپ احرام باندھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب یہاں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ احرام باندھنے کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی اس کے استقبال کے لیے حج کا احرام باندھ لیا جائے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھتے تھے، اور جب ان کو لے کر سواری چل پڑتی تھی اس وقت تلبیہ پڑھتے تھے، کیونکہ قبل از وقت احرام باندھنے کی کیا ضرورت؟ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ نے کہا ہے اس وقت احرام باندھے جب سواری اس کو لے کر چل پڑے۔ ہاں اب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ تینوں ائمہ کے پاس، امام شافعی علیہ رحمہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے پاس کیا ہے کہ جب سواری لے کر چل پڑے، سواری ہو یا پھر دور حاضر کے اعتبار سے جہاز وغیرہ جب لے کر چل پڑے تو اس وقت احرام باندھا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد سواری پر بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لے۔ تو اب یہاں اس میں دیکھیں، نماز پڑھنے کے بعد سواری پر بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ اکرام کا احرام باندھنے کے وقت میں کیوں اختلاف ہے؟ یعنی اب بعض صحابہ تاریخ دیکھتے ہی احرام باندھتے اور بعض 8 ذی الحج تک انتظار کرتے، اس کا اختلاف کیوں آیا آخر؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بتائی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نکلے، جب آپ نے مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھ لیا اور تلبیہ پڑھا، جس کو لوگوں نے سنا۔ پھر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، اور جب آپ کو لے کر اونٹنی چل پڑی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، اور جب لوگوں نے آپ سے تلبیہ سنا تو انہوں نے کہا آپ نے احرام اس وقت باندھا جب اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور جب آپ شرف البیدہ پر پہنچے تو آپ نے تلبیہ پڑھا، اور لوگوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے احرام اس وقت باندھا ہے جب آپ شرف البیدہ کے بلندی پر چڑھے، اور اللہ کی قسم آپ نے احرام اس وقت باندھا تھا جب آپ مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ سواری پر بیٹھے، اور جب وہ چل پڑی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، اور جب آپ شرف بیدہ کی بلندی پر چڑھے تو پھر آپ نے تلبیہ پڑھا۔ اب اس میں دیکھیں، سعید بن جبیر نے کہا کہ جس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کیا وہ حج کے لیے جس جگہ 2 رکعت نماز پڑھے تو وہی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھ لے، اور جب روانہ ہو تو تلبیہ پڑھیں۔ چلیے اب اس میں دیکھیں وضاحت آ گئی کہ تینوں ائمہ بیان کرتے ہیں کہ سواری پر چڑھ کر چڑھنے کے بعد جب سواری چل رہی ہو تو اس وقت احرام باندھے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر احرام باندھیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے صراحت آ گئی اس کی کہ پہلے حضور مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز ادا کیے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد احرام باندھے۔ تو اب احناف کا جو عمل ہے وہ بالکل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی طرح ہے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 290 پر ہے، وہاں اس کی شرح کی حسب ذیل عنوانات ہیں۔ ہاں بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث جو یہاں پر، یہ جو باب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہی باب جو ہے شرح صحیح مسلم جو حضرت غلام رسول سعیدی صاحب کی ہی ہے،
تو اس میں بھی ذکر کی گئی ہے اس کی شرح، اور اس میں لیکن عنوان تھوڑا سا مختلف الگ ہے۔ وہ کیا ہے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے جگہ میں اختلاف روایات، یہ شرح صحیح مسلم میں یہ باب باندھا گیا ہے۔ اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ رکن یمانی کی تعظیم کی وجہ، اور تیسرا عنوان احرام کے لباس کو رنگنے کا جواز، اور چوتھا خضاب کا حکم۔ خضاب جیسے بھی دوران حدیث ہم نے بتایا اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا اجازت ہے اور کون سا رنگ جائز ہے، وہ ساری باتیں ہم نے اس میں ذکر کی۔ بہرحال باب یہاں پر اب ختم ہوا۔ آگے بتا رہے ہیں باب التیمم فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، یعنی وضو میں جن دو اعضاء کو دھویا جائے ان میں دھونے کی ابتدا دائیں عضو سے کی جائے۔ اس سے پہلے باب میں پیروں کو دھونے کا ذکر تھا، اس میں بھی دائیں پیر کو پہلے دھویا جاتا ہے۔ چلیے اب یہاں بتا رہے ہیں التیمم یعنی دائیں، یعنی وضو میں جتنے اعضاء دو اعضاء ہیں، جیسے کہ 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، تو پہلے کون سے ہاتھ کو یا پھر کون سے پیر کو دھوئیں گے، بائیں یا پھر دائیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ دائیں چیز سے آغاز کرنا، وضو میں ہو یا پھر غسل میں ہو، دائیں سے آغاز کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بارے میں یہ باب بیان کیے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیة رضی اللہ عنہم قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنته ابدان بمیامنها ومواضع الوضوء منها۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں خالد نے حدیث بیان کی، از حفصہ بنت سیرین از ام عطیہ، یعنی ام عطیہ سے حضرت حفصہ بنت سیرین روایت کی ہیں، وہ کس کو؟ خالد کو روایت کی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کے متعلق ان سے فرمایا ان کی دائیں طرف اور وضو کی جگہ سے غسل کی ابتدا کریں۔ چلیے اس حدیث کے باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، یعنی ان کو غسل دینے کی ابتدا دائیں طرف سے کرو، جیسے باب جیسے بتائیں کہ وضو میں اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، تو اس میں چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اسی لیے اس ارشاد سے باب کا عنوان بنایا گیا ہے۔ مفتی صاحب مطابقت کس بات سے ہے؟ مطابقت کا یعنی مناسبت، دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، باب اور حدیث میں کیا مناسبت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ چلیے حدیث مذکور کے رجال کا تعارف اور حضرت ام عطیہ کا تذکرہ، یعنی ابھی حدیث جو بیان کی گئی ہے اس میں جو رجال آئے ہیں، راوی حضرات آئے ہیں، ان کا کیا تعارف ہے، اور پھر یہ ام عطیہ کون ہے ان کے بارے میں بھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مسدد بن مسرحد اور اسماعیل بن علیہ اور خالد الحدہ اور حفصہ بنت سیرین انصاریہ، محمد بن سیرین کی بہن ہے، یہ حفصہ بنت سیرین محمد بن سیرین کی بہن ہے، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ البتہ حضرت ام عطیہ بنت کعب انصاریہ، ان کا نام نصیبہ ہے، یہ صحابیہ ہیں، یہ مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھیں اور بیمار عورتوں کا علاج کرتی تھی اور زخمی عورتوں کے مرہم پٹی کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی ہے، اور غزوہ خیبر میں شرکت کی انہوں نے 40 احادیث کی روایت کی ہے، جن میں سے 6 یا 7 حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ متفق ہیں۔ وہ دونوں ایک ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں، ان سے بہت سی محدثین نے روایت کی ہے۔ تو اب یہ حضرت ام عطیہ کے بارے میں مختصر یہاں پر تعارف ہوا کہ صحابیہ جو خواتین ہوا کرتی ہیں تو ان کے انتقال پر غسل دینے کا کام یہ انجام دی کر، اور بہت سارے کام تھے۔ باضابطہ حضور ان کو جو ہے میدان جنگ میں کوئی زخمی ہو جائے تو علاج و معالجے کے لیے ان کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ حدیث مذکور میں آپ کی جس صاحبزادی کو غسل دینے کا ذکر ہے وہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں یا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں، اور دیگر مسائل۔ تو یعنی کہ اب حدیث میں چونکہ صاحبزادی ام عطیہ کو جو حکم دیا گیا کہ صاحبزادی کو جب غسل دے تو سیدھی طرف سے شروع کریں، تو اب وہ صاحبزادی حضور کی جو ہیں تو ان سے مراد کون ہیں؟
کون سے صاحبزادی ہیں؟ یا حضرت ام کلثوم ہیں یا پھر سیدہ زینب ہیں؟ تو کون ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کے متعلق ان سے فرمایا۔ آپ کی اس صاحبزادی کا نام ام کلثوم تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ ان کو حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے غسل دیا تھا، اور حضرت ام عطیہ بھی ان کو غسل دینے کے موقع پر موجود تھی، یعنی حضرت ام عطیہ بھی ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے غسل دینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو روایت کیا ہے۔ چلیے ایک اس میں جو بات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت کون تھیں؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ یہ حضرت ام کلثوم نہیں بلکہ یہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ تو اب اس حدیث میں جو ہے اس سے حضرت ام کلثوم معلوم ہو رہی، اور مسلم شریف میں امام مسلم علیہ رحمہ جو روایت کیے ہیں، ذکر کی ہے، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سن 2 ہجری کے اوائل میں فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت زینب جو ہے 2 ہجری کی آغاز میں ابتدا میں ہی کیا ہے آپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن قاضی عیاض نے بعض اہل سیر سے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت ام کلثوم تھیں، اور کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ سیدہ حضرت زینب تھی۔ یعنی دونوں قول ذکر کرنے کے بعد حضرت قاضی عیاض بیان کرتے ہیں، اچھا قاضی عیاض کا قول ہے حضرت ام کلثوم، لیکن اب بیان کر رہے ہیں صاحب نعمت الباری، صحیح قول یہ ہے کہ کیا ہے حضرت زینب تھیں، جیسا کہ امام مسلم کی روایت میں تصریح ہے، اور ان میں تطبیق دی گئی، یعنی ایک روایت میں حضرت ام کلثوم کا تذکرہ ہے، دوسری روایت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے، تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی، دونوں میں مطابقت کیسی دی جائے گی؟ تو بتا رہے ہیں کہ ان میں تطبیق دی گئی ہے کہ حضرت ام عطیہ نے حضرت سیدہ زینب کو غسل دیا تھا، اور وہ سیدہ ام کلثوم کو غسل دینے کے موقع پر حاضر تھیں۔ اور امام منذری نے اپنے حواشی میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم فوت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں مشغول تھے، لیکن یہ غلط ہے، وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور جب حضرت ام کلثوم کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت مآب صاحبزادیاں مدفون ہو گئیں۔ علامہ نووی نے بھی یہی کہا ہے، جن کو غسل دیا گیا وہ حضرت سیدہ زینب تھیں۔ چلیے تو بہرحال اختلاف ہے اس میں، اور اختلاف میں تطبیق جو دی گئی جو دونوں بابوں میں کہ حضرت ام کلثوم ہے یا پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے، تو بتاتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ام عطیہ نے بنفس نفیس غسل دیا ہے، لیکن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے غسل کے موقع پر ام عطیہ موجود تھی، غسل نہیں دے رہی تھی، موجود تھی وہاں پر۔ دیگر جیسے اوپر بتائے گئے کہ حضرت اسماء بنت عمیس اور صفیہ بنت عبد المطلب یہ خواتین کیا ہیں؟ حضرت ام کلثوم کو غسل دی ہیں، لیکن ام عطیہ اس وقت وہاں پر موجود تھی۔ بہرحال بہت ساری باتیں یہاں پر ہیں جیسے ہم یہاں ذکر کیے، چونکہ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ وضو کی جگہوں سے ابتدا کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کو وضو کرانا چاہیے، اور یہ اس کی دائنی طرف سے اعضاء کو پہلے دھونا چاہیے، دائیں طرف کے اعضاء کو پہلے دھونا چاہیے۔ تو اس سے ایک بات، اس حدیث سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ غسل کرنے سے پہلے وضو بھی کرنا چاہیے، اور غسل اگر دے رہے ہیں میت کو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ غسل دینے سے پہلے کیا ہے؟ وضو کرائیں۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 757 پر مذکور ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے، یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ باب مذکور کی حدیث کا یعنی یہ جو ابھی باب ذکر کیا گیا ہے اس میں جو حدیث ہے وہی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 757 صفحے پر بھی وہ حدیث ہے، لیکن وہاں اس میں شرح صحیح مسلم میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی، یہاں پر اس کی تفصیل سے وضاحت ذکر کر دی گئی۔ آگے بتا رہے ہیں حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں حفص بن عمر نے
حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے اشعث بن سلیم نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا از مسروق از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند تھا، جوتی پہننے میں اور کنگھی کرنے میں اور وضو کرنے میں اور اپنے تمام کاموں میں۔ یعنی اس میں بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، بہت پسند فرماتے تھے کہ ہر کام کیا ہے سیدھی طرف سے اس کا آغاز ہو۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے سے ہے کہ آپ ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ جو باب باندھے ہیں اس میں کیا ہے وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، تو اس حدیث میں بھی چونکہ ہر کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے کرنا اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو اس سے یہ باب کی مناسبت اور پھر مطابقت بھی ہو گئی۔ یہ جو دوسری حدیث جو ابھی ہم بیان کیے ہیں اس کے جو رجال ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، حفص بن عمرو الحوزی البصری یہ ثبت اور حجت ہیں، امام احمد نے کہا ان پر ایک حرف کی بھی گرفت نہیں ہے، سن 225 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے تھے۔ شعبہ بن حجاج ان کا تعارف ہو چکا ہے، اشعث بن سلیم کوفہ کے ثقات میں سے ہیں، سلیم بن الاسود محاربی ابو الشعثہ ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے، ابو الشعثہ جو ان کی کنیت ہے یہ کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ مسروق بن الاجدع الکوفی ابو عائشہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے صحابہ کی ابتدائی دور کو پایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، بس انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا اور ان کی کنیت ابو عائشہ ہو گئی۔ حضرت ام المؤمنین، اب جو چھٹویں راوی ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث مذکور کے بعض مسائل، یعنی یہ جو دوسری حدیث بیان کی ہیں اس باب میں دوسری حدیث ہے یہ، تو اس میں جو بعض مسائل نکلتے ہیں تو وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں تیمن کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دائیں طرف سے ابتدا کرنا، کسی چیز کو دائیں ہاتھ سے دینا اور دائیں جانب کا قصد کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ کہ ہر کام میں دائیں جانب کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مسجد میں بہترین جگہ مسجد کی دائیں جانب ہے۔ سعید بن المسیب نے کہا مسجد کی دائیں جانب میں نماز پڑھیں، ابراہیم کو یہ پسند تھا کہ مسجد کے دائیں جانب میں نماز پڑھیں۔ حضرت انس، حسن بصری اور ابن سیرین رضی اللہ عنہم مسجد کی دائیں جانب میں نماز پڑھتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے ہر کام میں جو ہے دائیں طرف سے آغاز کریں، تو یہ طریقہ صحابہ میں اتنا زیادہ رائج ہوا تھا، صحابہ تابعین طب تابعین میں، کہ مسجد میں بھی اگر داخل ہوتے اور نماز پڑھنے کا موقع آتا تو مسجد میں دائیں طرف کیا ہے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کیا ہے فضیلت والا عمل صحابہ اکرام سمجھا کرتے تھے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 937 پر مذکور ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے۔ چلیے، باب الالتماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آئے تو پانی کو طلب کرنا۔ کیا مطلب بتا رہے ہیں؟ باب سابق یعنی اس سے پہلے والا جو باب ہے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وضو میں دائیں جانب سے ابتدا کریں، اور اس باب میں وضو کے لیے پانی طلب کرنے کا بیان ہے، اور دونوں بابوں میں قدر مشترک وضو ہے، یعنی تھوڑا سا اشتراک ہے دونوں بابوں میں۔ اس میں کیا ہے وضو کے اندر وضو جب کریں یا پھر غسل کریں تو داہنی طرف سے شروع کریں، یہ وضو کے بارے میں تھا۔ اب یہاں پر وضو کرنے کے لیے جب پانی تلاش کر رہے ہیں تو کیا جب نماز بالکل کھڑی ہوئی ہے تو پانی تلاش کرنے کا کیا حکم ہے، کیا مطلب ہے، اور پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ تو یہ مشترکہ طور پر مختصر طور پر اس میں اشتراک پایا جا رہا ہے کہ وہ بھی وضو سے تعلق ہے، یہ بھی وضو سے تعلق ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وقالت عائشۃ رضی اللہ عنہا حضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد فنزلت تیمم، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبح ہو گئی، پانی کو طلب کیا گیا تو پانی نہیں ملا، پھر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ تعلیق صحیح ہے، اور یہ ایک حدیث کا قطعہ ہے، یعنی پوری حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔
جس کو امام بخاری نے کتاب التیمم میں آیت تیمم کے نزول کے قصے میں بیان کیا ہے۔ آیت تیمم کیوں فرض ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا نزول کیا ہے، تو کتاب التیمم میں تفصیل سے وہاں پر واقعہ ہے۔ اس کا مفصل ذکر صحیح بخاری 334 میں ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گا تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ چلیے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہم انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا به قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم۔ چلیے ترجمہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ از حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، بس لوگوں نے وضو کے لیے پانی کو طلب کیا تو ان کو پانی نہیں ملا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن کے پانی سے وضو کریں۔ حضرت انس نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ اس حدیث کے باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے پر ہے، پس لوگوں نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، یعنی جو باب قائم کیے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پانی کو وضو کے لیے پانی کو طلب کرنا، تو چونکہ اس حدیث میں بھی چونکہ صحابہ کا یہ عمل ہے کہ پانی کو طلب کر رہے تھے تو اس لفظ سے بس باب قائم کر دیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کی انگلیوں سے، چلیے اس حدیث کے رجال کا پہلے تعارف ہو چکا ہے، یعنی جتنے راوی حضرات ہیں اس حدیث میں ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کے متعدد واقعات، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی جو جاری ہوئی ہے اس کی متعدد واقعات ہیں، کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کے پاس برتن میں پانی لایا گیا، بعض احادیث میں ہے وسیع پیالہ یعنی چوڑا بڑا پیالہ لایا گیا تھا، بعض احادیث میں ہے کہ شیشے کا برتن لایا گیا، بعض احادیث میں ہے کہ آپ کے پاس ٹب لایا گیا، یعنی بہرحال بہت ساری باتیں یہاں پر دیکھنے میں آتی ہیں، پیالہ ہے، بڑا پیالہ ہے، یا پھر شیشے کا برتن ہے، یا پھر بڑا ایک ٹب لایا گیا، بہت ساری باتیں اس کے بارے میں منقول ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا، بعض روایت میں ہے کہ اس پانی سے 70 صحابہ نے وضو کیا، بعض روایت میں ہے کہ 80 صحابہ نے وضو کیا، بعض روایت میں ہے کہ 1500 اصحاب نے وضو کیا، بعض روایت میں ہے کہ 300 اصحاب نے وضو کیا۔ صحابہ کی تعداد میں اختلاف کی، چلیے اب دیکھیں، اب چونکہ بعض نے 70، بعض نے 80، بعض نے 1500، بعض نے 1300 کہا، تو یہ اقوال آخر آئے کیوں ہیں؟ بعض 70 کہتے ہیں، بعض 80 کہتے ہیں، بعض 1500، بعض 300 کہتے ہیں، آخر یہ مختلف باتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ صحابہ کی تعداد میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کئی مواقع پر وضو کے لیے پانی کم تھا، یعنی کئی ایسی جگہ تھے، مقامات تھے کہ وہاں پانی وضو کے لیے کم تھا، اور آپ نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ کسی موقع پر 70 صحابہ، کسی موقع پر 80 صحابہ، کسی موقع پر 1500 صحابہ، اور حضرت انس نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، اور کسی موقع پر 300 صحابہ۔ تو اب دیکھیں، اب چونکہ واقعات مختلف ہوئے ہیں، متعدد ایک سے زائد واقعات ہوئے ہیں، تو ممکن ہے ایک واقعے میں 70 صحابہ ہوں، دوسرے واقعے میں 80 ہوں، تیسرے میں 1500 ہوں، اور چوتھے واقعے میں 300 صحابہ ہوں۔ تو متعدد مقامات پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو متعدد اوقات میں صحابہ کی تعداد بھی مختلف ہو، یہ بات ممکن ہے۔ چلیے اب یہاں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے زیادہ عظیم ہونا، یعنی حضور کی جو معجزات ہے وہ تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ عظیم تر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس کے ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ بھی بہت عظیم معجزہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ سب سے عظیم ہے، کیونکہ پتھر اور زمین کی تہ میں عادتاً پانی موجود ہوتا ہے، یعنی
پتھر جو ہے وہ حصہ اور پھر زمین کا جو نچلا حصہ ہے عادتاً پانی موجود ہوا کرتا ہے، اور اگر معروف آلات سے زمین کو پانی تک کھودا جائے تو وہاں پانی نکل کر آتا ہے۔ یعنی جو لوگوں میں رائج ہے، جو آلات ہیں موٹر کے ذریعے سے یا پھر کوئی اور چیز کے ذریعے سے پانی اگر زمین پر اگر وہ موٹر مار دیں تو جب وہ موٹر جا کر رکے گی تو ممکن ہے وہاں سے پانی نکل کر آئے گا۔ جیسے بور وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ زمین کے اندر اور عموماً پتھروں کے اندر پانی ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے معروف آلات کے بغیر محض لاٹھی کی ضرب سے پانی نکال لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی نکالا جہاں پر پانی عادتاً ہوتا نہیں ہے۔ زمین سے اور پھر پتھر سے پانی نکالنا، زمین کے اندر تو فی نفسی پانی ہوتا ہے، مشینوں کے ذریعے سے یا پھر بور کے ذریعے سے یا پھر دیگر آلات کے ذریعے سے پانی نکالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ تھا کہ بغیر مشین بغیر آلات کے صرف عصا سے آپ ایسی چیز سے پانی نکالے جس کے اندر عادتاً پانی ہوا کرتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو معجزہ یہ ہے کہ حضور کیا ہے، ایسی چیز سے پانی نکالے کہ جس عادتاً اس کے اندر پانی نہیں ہوتا، جیسے کہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے اندر عموماً عادتاً پانی نہیں ہوا کرتا۔ نیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کے لیے پانی کو طلب کرنا اس وقت واجب ہے جب نماز کا وقت آ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر ملامت نہیں کی کہ تم نے پہلے پانی کیوں تلاش نہیں کیا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ اور اس حدیث میں معجزے کا ثبوت ہے، اور اس پر دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہر نبی کے معجزے کے جز سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس سے زراح بنا لیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھروں کو نرم کر دیا گیا۔ احد پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا، آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ لوہا تو معروف اسباب سے پگھل کر نرم ہو جاتا ہے اور پتھر ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن نرم نہیں ہوتا، سو جس کی طبیعت میں نرم نہیں ہوتی وہ بھی آپ کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پرندے کلام کرتے تھے تو آپ سے پتھروں نے کلام کیا ہے، اور پرندوں کا کلام کرنا اتنا باعث حیرت نہیں کیونکہ ان کی زبان ہوتی ہے اور وہ بولتے ہیں، کمال تو آپ کا ہے کہ آپ سے پتھروں نے کلام کیا جن کی زبان نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا بعثت کی رات میں مکے کا ایک پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا، میں اس کو ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں ان سارے کے سارے معجزات میں سب سے افضل سب سے عظیم ترین معجزہ حضور پاک علیہ السلام کا ہے، اور سارے معجزات میں حضور افضل ترین ہیں۔ تو اب یہاں دیگر انبیاء کرام کے معجزات اور حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تسلسل جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی اتنا باعث حیرت نہیں کیونکہ وہ مردے انسان تھے اور ان میں پہلے حیات تھی، لیکن آپ کے منہ میں رکھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نے کلام کیا اور اس میں حیات آ گئی اور علم آ گیا۔ اس نے آپ سے کہا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، گوشت کا ٹکڑا بالکل بے جان ہوا کرتا ہے، لیکن جب آپ منہ میں رکھ لیے تو وہ خود گویا ہوا، بیان کرنے لگا، کہا کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ درختوں میں حیات آ گئی جن میں عادتاً حیات نہیں ہوتی، اور وہ آپ کے بلانے پر اپنی جڑوں کو کھینچتے ہوئے چلے آئے، بلکہ کوئی ان کو پیغام دیتا کہ تم کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ان میں حیات آ گئی، قوت سماعت آ گئی، قوت کلام آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے مکے کا جو پہاڑ آتا یا درخت آتا تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ غور کیجئے، درختوں کو آپ کا پیغام ملے تو وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ہم کو آپ کا پیغام ملے اور ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن درخت آگے ہوں اور ہم پیچھے ہوں۔ پتھر اور درخت بھی آپ پر سلام پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر آپ پر سلام نہ پڑھے وہ پتھروں اور درختوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو یہاں پر سلام پڑھنے کی چونکہ اس میں ضمنی طور پر بات آ گئی ہے تو اس میں ایک استدلال سلام پڑھنے کے جواز پر وہ بھی یہاں پیش کر رہے ہیں۔ شرح صحیح مسلم میں باب مذکور کی حدیث کی شرح، یعنی یہ جو باب یہاں پر باندھے ہیں تو اسی باب کی کیا ہے، شرح صحیح مسلم جو حضرت کی ہی کتاب ہے اس میں جو شرح ہے اس میں عنوانات مختلف ہیں، وہ کیا ہے بتا رہے ہیں۔
باب مذکور کی حدیث شریف حدیث شرح صحیح مسلم میں جلد 6 صفحہ 706 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح میں حسب ذیل عنوانات ہیں۔ نمبر 1 جو عنوان مختلف عنوانات بنائے گئے ہیں، پہلا عنوان ہے معجزے کی تعریف، دوسرا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کم چیز زیادہ ہو جائے، معدوم چیز موجود کیوں نہ ہوئی۔ نمبر 3 جس چیز میں برکت ہو اس کا حساب کرنے سے اس کی برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا۔ تو یہ شرح صحیح مسلم میں ان عنوانات کے تحت اس باب کو قائم کیا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا ہو اس کا شرعی حکم۔ یہ باب اس پانی کے بیان میں ہے جس سے بنو آدم کے بال دھوئے گئے ہوں، اور اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں وضو کے لیے پانی کو طلب کرنے کا ذکر تھا اور وضو کے لیے پاک پانی کو طلب کیا جاتا ہے، اور اس باب میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے بال پاک ہیں، پس جس پانی سے انسان کے بال دھوئے گئے ہیں وہ بھی پاک ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں باب پاک پانی کے حکم پر مشتمل ہیں، یعنی پہلے والا باب اور یہ والا باب بھی کیا ہے، پانی کے پاک پانی کے بارے میں دونوں کے درمیان اس انداز میں ربط ہو رہا ہے اور مطابقت پائی جا رہی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَن يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ، اور حضرت عطا کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ انسان کے بالوں سے دھاگا اور رسیاں بنائی جائیں۔ اس تعلیق کو امام محمد بن اسحاق الفاکہی نے اخبار مکہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عطا بن ابی رباح اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ مینا میں انسانوں کے جو بال مونڈے جاتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ عطا بن ابی رباح کے قول سے معلوم ہوا کہ انسان کے بال پاک ہیں، تکریم بنو آدم کی وجہ سے ان بالوں سے رسیاں بنانا جائز نہیں ہے، یعنی فی نفس ہی انسان کے بال تو پاک ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی نجاست نہیں ہے، پاک ہیں فی نفس ہی، لیکن چونکہ بنو آدم کے اکرام اور اس کی تعظیم کی وجہ سے ان بالوں سے رسیاں بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب انسان کے بال اس کے سر میں ہوں تو وہ بالاتفاق پاک ہیں، جب سر میں موجود ہوں تو بالاتفاق پاک ہے، لیکن جب وہ بال کٹ کر یا مونڈ کر سر سے الگ ہو جائیں تو اختلاف ہے، یعنی سر سے کاٹنے کے بعد جب وہ بال گر جائیں، سر سے نکل جائیں تو اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ پاک ہیں، یعنی تینوں ائمہ، تینوں سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں ائمہ کے پاس کیا ہے، وہ بال پاک ہیں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے اس میں 2 قول ہیں، کٹے ہوئے بالوں کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ کے 2 قول ہیں، تاہم انہوں نے بھی نجاست کے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ ایک قول ہے کہ نجاست ہے ان میں، ناپاک ہے، دوسرا قول ہے کہ ناپاک نہیں ہے۔ تو نجاست ناپاک ہیں جو قول ہے ان کا، بتاتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے بھی اس قول سے رجوع کر لیا ہے، ان کے پاس بھی کیا ہے، یہ بال کٹے ہوئے جو سر سے کٹے ہوئے بال ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ چلیے، انسان کے بالوں کی طہارت یا نجاست میں مذاہب فقہا، یعنی انسان کے بال پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اس میں فقہاء کرام کے جو مذاہب ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں علامہ نووی نے کہا ہے کہ حسن بصری، عطا اور اوزاعی نے کہا ہے کہ موت سے بال نجس ہو جاتے ہیں لیکن دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور قاضی ابو طیب نے کہا کہ بال، اون اور ہڈی اور کھر میں حیات جاری ہوتی ہے اور یہ موت سے نجس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ساتھ ان بالوں کے اندر سے بھی زندگی چلی جاتی ہے، اور ہڈی اور جو کھر ہوتا ہے جانور کا جو نچلا حصہ جو ہوتا ہے پیروں کے پاس، اور اون وغیرہ، یہ سب میں کیا ہے، زندگی ہوتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے چیزوں سے، سارے کے سارے اعضاء سے موت، ان سارے اعضاء پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس کو الربیع اور حرملہ نے امام شافعی سے روایت کیا ہے، اور البکر نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آدمی کے بالوں کے نجس ہونے کے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ تو بہرحال 4 جو باتیں بیان کی گئی تھی بال، اون اور ہڈی اور کھر کے بارے میں، تو بتا دیے کہ بہرحال ان اعضاء میں حیات ہوتی ہے،
جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان اعضاء سے بھی کیا ہے ان اعضاء پر بھی موت طاری ہوتی ہے، تو لہٰذا موت سے نجیس ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے اس انداز میں استدلال کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے ہوئے بالوں میں مذاہب فقہا ابھی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے متعلق صحیح اور قطعی مذہب یہ ہے کہ وہ پاک ہیں، حضور کے منہ مبارک بال مبارک کے بارے میں بات ہے کہ وہ بالکل پاک ہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ جو ابھی صاحب جو نام ذکر کیے ہیں جو بتائے ہیں، اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کے متعلق کوئی اور قول بھی ہو، یعنی علامہ عینی بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی بات بتائی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بال پاک ہے، تو ممکن ہے یہ قول کیوں کہا گیا، کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا قول بھی شاید آیا ہوگا، حضور کے بال مبارک کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے بارے میں دوسرا قول آیا ہوگا، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا۔ آپ کے بالوں کے متعلق کوئی اور قول بھی ہے، ہم اس قول سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ کوئی آدمی کوئی امتی تصور نہیں کرتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ناپاک ہوگا، تو ہم کیا ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور بعض شافعیہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے بالوں کے متعلق دو قول ہیں، ایک قول کا قائل دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس شخص نے یہ کیسے کہا جبکہ آپ کے فضلات کو بھی طاہر کہا گیا ہے، تو آپ کے بالوں سے متعلق دو قول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پاک ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہیں۔ اب جو حضرات اختلاف کیے ہیں حضور کے بال کے بارے میں جو گفتگو کیے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ جو حضور کے بارے میں گفتگو کی ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیوں؟ حضور کے جو فضلات ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ پاک ہے، تو اب بال تو بدرجہ اولا پاک ہوں گے۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال تبرک کے لیے تقسیم فرمائے تھے، اور کسی چیز کا تبرک ہونا پاک ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ علامہ عینی نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بدتر قول ہے، یعنی وہ جو صاحب ہیں جو حضور کے بارے میں حضور کے بال کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، الماوردی جو بار بار ان کا تذکر آ رہا ہے، تو انہوں نے حضور کے بارے میں حضور کے بال پاک ہیں کہا، اور پھر آگے چل کر حضور نے چونکہ بال منڈوانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بال تبرکاً تقسیم کیے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو بتا رہے ہیں تبرکاً تقسیم کرنا پاک ہونے پر دلالت نہیں کرتا، پاک ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ بہرحال وہ صاحب نعوذ باللہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے متعلق کیا دلائل ہیں، اب یہاں صاحب نعمت الباری ذکر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے متعلق علامہ ابو اسحاق شیرازی شافعی لکھتے ہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے علاوہ دوسرے انسانوں کے بال پاک ہیں تو آپ کے بال بطریق اولا پاک ہیں، یعنی اگر مان لیں کہ خود بتا رہے ہیں آگے اور بات دیکھیں، اور اگر ہم کہیں کہ دوسروں کے بال نجس ہیں تو آپ کے بال کے متعلق دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ وہ نجس ہیں کیونکہ جو چیز دوسروں کی نجس ہے وہ آپ کی بھی نجس ہے، جیسے خون معاذ اللہ۔ تو اب بہرحال یہاں پر بات بیان کر دیے، اور ابو جعفر ترمذی نے کہا کہ آپ کے بال پاک ہیں کیونکہ آپ نے حضرت ابو طلحہ کو اپنے بال دیے، بس انہوں نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اس عبارت کی شرح میں علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں مذہب صحیح قطعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پاک ہیں، اور جس نے کہا آپ کے بال نجس ہیں اس نے کہا آپ نے بال تبرک کے لیے تقسیم کیے تھے، اور تبرک نجس چیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس طرح پاک چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بات المارودی اور دوسرے فقہا نے کہا ہے، اور بالوں کی جتنی مقدار صحابہ نے لی ہے اتنی مقدار معاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ آپ کے بالوں کی طہارت قطعی ہے جیسا کہ ابو جعفر ترمذی وغیرہ نے کہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں، چونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ناپاک ہیں، اور اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ، اور بعض لوگوں میں بھی کیا ہے اکثر شوافعی ہی اس طرف گئے ہیں،
تو دیگر فقہاء کرام کا یہ صحیح ترین قول ہے، اور پھر دیگر حضرات کا یہ جواب ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بالکل متفقہ طور پر قطعیت کے ساتھ کیا ہے، پاک ہیں۔ یہ الماوردی جو صاحب ہیں، جو ابھی جن کا تذکرہ پیچھے سے کیا جا رہا ہے، جو حضور کے بالوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو الماوردی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور آپ کے فضلات کا نجس ہونا، علامہ بدر الدین عینی اور علامہ نووی نے جو قول الماوردی کی طرف منسوب کیا ہے وہ بہرحال ان کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ان کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور آپ کے فضلات کے نجس ہونے کے قائل ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی الشافعی لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب میں سے ابو جعفر ترمذی کا یہ زعم ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال طاہر ہیں اور دوسرے لوگوں کے بال نجس ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جب اپنے بال منڈوائے تو ان کو اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا، اور وہ بال نجس ہوتے تو آپ ان کو منع فرما دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فضیلت کے ساتھ مختص ہونا متنازع نہیں۔ الماوردی نے کہا، اگر یہ آپ کے بالوں کی طہارت کی دلیل ہے تو ابو طیبہ نے آپ کو فضل لگا کر آپ کا خون آپ کے سامنے پی لیا تھا، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کا خون بھی پاک ہے؟ ابو جعفر نے کہا، آپ کا خون بھی پاک ہے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو ناجائز کام پر برقرار رکھیں، اور آپ نے ابو طیبہ کو خون پینے پر برقرار رکھا تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ اصل دونوں کے درمیان ابو جعفر ترمذی ہے یہ، اور دوسرے الماوردی۔ تو الماوردی صاحب چاہے جواب دے رہے ہیں ابو جعفر ترمذی کو، تو وہ جواب دیتے دیتے ایک بات ضمنی طور پر ذکر کیے، حضور کے بال جب پاک ہیں تو یہ ابو طیبہ جو حضور کو پشنا لگائے تھے، پشنا لگانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکلا ہوا خون حضور کے سامنے کھڑے ہو کر پی لیے تھے، تو کیا حضور کا خون مبارک بھی پاک تھا کیا؟ تو ابو جعفر ترمذی ان کے جواب میں، الماوردی کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں، حضور کا خون مبارک بھی بالکل پاک تھا۔ کیونکہ پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے سامنے وہ پیے ہیں، حضور خاموشی اختیار کیے، منع نہیں کیے، تو اگر واقعی وہ منع ہوتا، غلط کام ہوتا، غلط حرکت ہوتی، ناپاک ہوتا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے۔ تو اس انداز میں ابو جعفر ترمذی الماوردی کا جواب دے رہے ہیں۔ اس پر یہ رد کیا گیا کہ ایک عورت نے آپ کا پیشاب پی لیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اب کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ تو کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو بھی پاک کہا؟ ابو جعفر نے کہا، کیونکہ پیشاب طعام اور مشروب سے منقلب بدلا ہوتا ہے، اور بال اور خون اس طرح نہیں ہے، وہ اصل خلقت سے ہے، کسی چیز کا بدل نہیں ہے۔ ابو جعفر پر یہ رد کیا گیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو طاہر کہنے پر تمہاری یہ دلیل باطل ہو گئی کہ آپ نے ابو طیبہ کو خون پینے پر برقرار رکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس عورت کو بھی پیشاب پینے پر برقرار رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور نجاست میں باقی امت کی طرح ہیں، جو چیز باقی امت کی پاک ہے وہ آپ کی بھی پاک ہوگی، اور جو چیز باقی امت کی نجس ہے وہ آپ کی بھی نجس ہوگی، العیاذ باللہ۔ باقی امت کے بلغم سے گھن آتی ہے، اور صحابہ آپ کے بلغم کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر ملتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے جو بال تقسیم کیے تھے اس پر جو استدلال کیا ہے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو گرایا اور ان کو تقسیم نہیں کیا، صرف ایک مرتبہ مینا میں بالوں کو تقسیم کیا، اور اس کے دو سبب تھے، یعنی کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بال نکالے ہیں، لیکن مینا میں خاص طور پر جب بال نکالے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک اپنے اصحاب کو برکت پہنچانا، اور دوسرا سبب تھا کہ جن کو بال عطا کیے ان کو شرف اور فضیلت عطا کرنا۔ ایک تو صحابہ کرام کو برکت پہنچانا تھا، دوسرا یہ کہ جن کو بال ملے ہیں ان کو بھی برکت حاصل ہو جانا، تاکہ وہ اس پر فخر کریں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے 2 بار خون پینے سے ابو طیبہ کو منع کیا اور فرمایا، تمہارے جسم کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ الماوردی نے صراحتاً یہ نہیں کہا کہ تبرک کے لیے کسی چیز کا پاک ہونا ضروری نہیں، لیکن ان کی بحث سے لازم یہی آتا ہے، اس لیے علامہ نووی نے اور علامہ عینی نے کہا، الماوردی کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈائے ہوئے بال نجس ہیں، اور آپ نے جو اپنے اصحاب میں بال تقسیم کیے تھے وہ برکت پہنچانے کے لیے تھے، اور برکت پہنچانے کے لیے ایسی چیز کا پاک ہونا شرط نہیں،
اور الماوردی کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور پیشاب بھی نجس ہے، العیاذ باللہ۔ بہرحال یہاں پر خلاصے کے طور پر بیان کریں۔ شیخ تھانوی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا نجس ہونا۔ اس طرح شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی اخیر تصنیف میں لکھا ہے، بعض روایات کا تو ثبوت مقدوح ہے اور بعض کی دلالت، اور بعض روایات میں شاربین کا یہ قول مذکور ہے، میں نے پیا اور مجھے پتہ نہیں تھا، اور ایک روایت میں حضور کا نہیں فرمانا یعنی حضور کا منع فرمانا مذکور ہے، اور وہ یہ کہ سالم بن ابو الحجاج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فسد لگائی، پھر خون نگل لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہر خون حرام ہے؟ اور دوسری روایت میں دوبارہ نہ پینا، حضور کا یہ حکم بھی ذکر مذکور ہے، کیونکہ ہر خون حرام ہے۔ پس مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ طہارت کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ شیخ تھانوی نے اس پر غور نہیں کیا کہ کسی چیز کا حرام ہونا اس کی نجاست کو مستلزم نہیں ہوتا۔ انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن وہ نجاست کی بنا پر حرام نہیں ہے، کرامت کی بنا پر حرام ہے۔ تو رسول کے خون کا پینا توبہ تو بطریق اولا کرامت کی وجہ سے حرام ہوگا، نہ کہ نجاست کی وجہ سے۔ الماوردی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈائے ہوئے بال اور آپ کے فضلات نجس ہیں، لیکن بکثرت علماء شافعیہ کے نزدیک آپ کے بال مبارک اور آپ کے فضلات طاہر ہیں۔ لیکن چونکہ خاص طور پر ایک الماوردی جو ایک شافعی ہیں، ان کے اپنے یہ دلائل تھے، ان کا اپنا یہ استدلال تھا، لیکن کثرت سے جو علماء شافعیہ ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی پاک ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے فضلات یہ بھی طاہر ہیں، پاک ہیں۔ بعض غیر مقلدین علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا نجس ہونا۔ معروف غیر مقلد عالم عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں، ایمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں آپ رات کو عذر کی بنا پر پیشاب کیا کرتے تھے۔ ایک رات میں پیاسی سو گئی، پس غلطی سے وہ پیشاب پی لیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا اس دن کے بعد تجھے کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ اس روایت سے آپ کے پیشاب کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ وہ صاحب کہتے ہیں، کیونکہ غلطی سے پیا گیا ہے۔ رہا آپ کا یہ فرمانا کہ تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، یہ علاج ہے۔ بعض نجس چیز بھی علاج بن جاتی ہے، یعنی بعض نجس چیزوں سے بھی علاج کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ غلطی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا معاوضہ یہ دیا کہ اس نجس چیز کو اس کے لیے شفا بنا دیا۔ بہرحال اس غلط فعل کو طہارت کی دلیل بنانا غلط ہے۔ یہ ایک بعض غیر مقلدی حضرات کا یہ اس حدیث سے اس واقعے کو اس انداز میں سمجھانا، اس انداز میں بتانا ہے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ یہی صاحب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو نجس لکھا ہے، یہی مصنف بلکہ ہر وہ جانور، یہی مصنف بیل ہی نہیں بلکہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب کو نہ صرف پاک بلکہ حلال قرار دیتے ہیں۔ ان کی عبادت درج ذیل ہے۔ قریب گاؤ یعنی بیل کا اعلی تناسل حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، مگر یہ مذہب صحیح نہیں ہے، بلکہ معقول اللحم جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہو ان کا گوبر پیشاب تک پاک اور حلال ہے۔ چلیے اب ان کے پاس یہ فتویٰ ہے، حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کے بول مبارک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاک نہیں ہے، لیکن گائے کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ غیر مقلد صاحب خود کہتے ہیں کہ گائے کا گوبر بھی پیشاب یہ حتیٰ کہ پاک ہی نہیں بلکہ حلال قرار دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ تاہم بعض غیر مقلدین علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو پاک لکھا ہے، چنانچہ شیخ وحید الزماں لکھتے ہیں آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام فضلات تک پاک اور طاہر تھے، اور آپ پر دوسرے آدمیوں کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ غیر مقلدین میں بات یہ بھی ہے، حضور کے فضلات کو پاک قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام فضلات حضور کے پاک ہیں، آپ کے فضلات آپ پر دوسرے لوگوں کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے اب دلائل لا رہے ہیں کہ جیسے الماوردی جو شافعی صاحب تھے، ان کے پاس حضور کے فضلات اور پھر حضور کے بال مبارک ناپاک تھے،
تو کیا پورے شوافع ایسے ہیں کیا؟ تو بتا رہے ہیں وہ ایک صاحب ایسا بتائے تھے، لیکن اکثر شوافع کا کیا خیال ہے، ان کے پاس کیا حضور کے منہ مبارک کے بارے میں، بال مبارک کے بارے میں اور فضولات مبارک کے بارے میں کیا ہے مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اکثر شافعیہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضولات مبارک طاہر ہیں۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ انسان کا بال جسم سے الگ ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا، تاہم اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ نبی کا بال مکرم ہے، اس پر دوسرے انسان کے بال کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن المنذر اور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ خصوصیت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی اور اصل میں خصوصیت کا نہ ہونا ہے۔ اس جواب کا یہ رد کیا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ مینا کی طہارت پر بھی اس حدیث سے استدلال نہ کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کپڑوں سے مینا کو کھرچ دیا کرتی تھی منی کے بارے میں۔ اس جواب کا یہ رد کیا گیا کہ ان کو چاہیے کہ یہ منی کے طہارت پر بھی اس حدیث سے استدلال نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے کپڑوں سے منی کو کھرچ دیا کرتے تھے۔ منی چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر منی بالکل کپڑوں پر سوکھی ہے، اس کو کھکرنے سے کیا ہے وہ منی نکل جاتی ہے اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کہنا جائز ہے کہ آپ کی منی پاک ہے اور اس پر دوسروں کی منی کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اور حق یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں آپ کا وہی حکم ہے جو تمام مکلفین کا ما سوا ان احکام کے جن کی خصوصیت دلیل سے ثابت ہو، اور آپ کے فضلات خون، منی، بول اور براز وغیرہ کی طہارت پر بکثرت دلائل ہیں، اور ائمہ نے اس کو آپ کی خصوصیت قرار دی ہے، اور ائمہ نے آپ کے فضلات کی طہارت کو آپ کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے۔ اسی لیے اکثر فقہاء شافعیہ کی کتابوں میں اس کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ ائمہ کے درمیان اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ آپ کے فضلات طاہر ہیں۔ چلیے اب اس میں بات متفقہ طور پر حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ جو باتیں آئی ہیں جیسے ماوردی صاحب ہے اور ان کے علاوہ جتنے لوگ کی ہیں وہ اپنے پاس ہے ضرور، لیکن یاد رکھیں شوافع کے پاس بھی اکثر شوافع کا یہی مسلک ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیگر فضلات وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی طہارت کی بحث میں چونکہ آپ کے فضلات خون اور بول و براز کی طہارت کا ذکر کیا گیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اصل احادیث کے حوالوں سے آپ کے فضلات کی طہارت کو بیان کریں۔ فنقول وباللہ التوفیق۔ اب یہاں سے کیا ہے، یہ تو ایک بحث بتا دیے، لیکن اب احادیث کیا ہیں اس کے بارے میں بھی اب بتا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے، پھر میں گئی تو میں نے وہاں جا کر کوئی چیز نہیں دیکھی اور مجھے وہاں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہاں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا بے شک زمین کو یہ حکم دیا گیا ہے ہم انبیاء کی جماعت سے جو کچھ نکلے اس کو ڈھانپ لیں، یعنی چھپا لیں اس کو، یعنی زمین کیا کرتی ہے فوری طور پر فضلات وغیرہ جو بھی ہے تو وہ اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماعت انبیاء کے اجسام اہل جنت کی ارواح پر بنائے گئے ہیں اور زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سے جو چیز نکلے اس کو نگل لے، یہ بھی حدیث ہوئی۔ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک جانب میں مٹی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ رات کو اٹھ کر اس میں پیشاب کرتے تھے۔ ایک رات میں اٹھی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے اس برتن سے پی لیا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ پیشاب ہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن اس مٹی کے برتن کو اٹھاؤ اور اس میں جو کچھ ہے اس کو پھینک دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اس میں جو کچھ ہے اس کو میں نے پی لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا سنو اس کے بعد کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، یہ بھی حدیث ہے۔ اور آگے اور ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ بنت امیمہ بنت رقیقہ اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ پیشاب کرتے تھے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے۔ آپ نے اس میں پیشاب کیا، پھر آپ آئے تو دیکھا کہ اس پیالے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک خاتون جس کا نام برکہ تھا جو حضرت ام حبیبہ کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ سرزمین
حبشہ سے آئی تھیں، آپ نے ان سے پوچھا وہ پیشاب کہاں ہے جو اس پیالے میں تھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم پر دوزخ کی آگ منع کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اور حدیث بیان کر رہے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فسد لگائی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تم نے اس خون کا کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس کو غائب کر دیا۔ آپ نے فرمایا شاید تم نے پی لیا ہے۔ میں نے کہا میں نے اس کو پی لیا ہے۔ بریرہ بن عمر بن سفینہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فسد لگائی۔ آپ نے فرمایا یہ خون لے جاؤ اور اس کو چوپایوں، پرندوں اور لوگوں سے چھپا کر دفن کر دو۔ میں نے اس کو چھپ کر پی لیا، پھر میں اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ عبد الرحمن بن ابو سعید وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چوس کر نگل لیا۔ ان سے کہا گیا کیا تم نے خون پی لیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اور آگے والی حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے آپ کے زخم سے خون چوس لیا حتیٰ کہ آپ کا چہرہ بالکل سفید اور صاف ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس خون کو تھوک دو۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اس خون کو کبھی نہیں تھوکوں گا۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر جہاد کرنے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے، پس وہ شہید ہو گئے۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فسد لگائی۔ جب وہ فسد لگا کر فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عبداللہ اس خون کو ایسی جگہ گرا دو جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ حضرت ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو میں نے اس خون کو پی لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا تو آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کو پی لیا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا تم نے وہ خون کیوں پیا؟ حضرت ابن زبیر نے کہا میں نے یہ پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میرے پیٹ میں ہو، اور آپ نے حضرت ابن زبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا، اور تم کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ یعنی مختصر طور پر اگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس کے طور پر مختصر آگ چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا۔ اس میں حضرت ابن زبیر کی شہادت کی پیشن گوئی۔ حضرت ابن زبیر سن 63 ہجری میں مکے میں اپنی حکومت قائم کر دی تھی۔ آپ نے بنو امیہ کو اس پر افسوس ہوا۔ یزید نے محرم 64 ہجری میں ان کے خلاف لشکر بھیجا اور کعبے پر سنگ باری کی گئی اور کعبے کے پردوں کو جلایا گیا، اور 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو یزید کے مرنے کے بعد یہ لشکر واپس آ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے اپنے دور حکومت میں حجاج بن یوسف کی کمان میں لشکر بھیجا۔ بالآخر 17 جمادی الاولیٰ 72 ہجری میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت ابن زبیر اور بنو امیہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے افسوس ہوا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ جو فرمایا کہ تم کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ کی آگ چھوئے گی، اس میں ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کی طرف آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو ان میں گھٹنے کے بل چھوڑ دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین کا مختار یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور پھر ان کو نکال لیا جائے گا، اور دوزخ مسلمانوں پر ٹھنڈی ہوگی اور کافروں کو جلا رہی ہوگی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کافروں کو دوہرا عذاب ہوگا۔ ایک عذاب تو ان کو اپنے جلنے کا ہوگا، اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مخالف مسلمان اسی دوزخ سے گزر رہے ہیں اور ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ حسب ذیل احادیث اس تفسیر پر دلیل ہیں۔
حضرت اعلیٰ بن منبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ مومن سے کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ حضرت ابو سمینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس آیت میں ورود کا معنی دخول ہے، بس ہر نیک اور بد شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور مومنین پر دوزخ اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ اس کی پوری بحث تبیان القرآن جو حضرت موصوف کی حضرت مصنف علیہ رحمہ کی ہی لکھی ہوئی ہے جلد 7 میں، اور آیت سورہ مریم کی تفسیر جو ہے اس میں ملاحظہ فرما لیں۔ حافظ بدر الدین محمود بن عینی حنفی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور آپ کے تمام فضلات پاک ہیں۔ چلیے اب یہاں پر چونکہ پچھلے جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو میں شوافع حضرات کا جو اختلاف تھا بعض شوافع کا وہ بیان کیا، اور دیگر شوافع حضرات کا جو اتفاق تھا کہ ان کے پاس بھی حضور کے بال مبارک اور پھر بول مبارک اور پھر فضلات وغیرہ پاک ہیں۔ تو احناف کا کیا ہے اس میں استدلال بتا رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ حضور کا بول مبارک اور پھر آپ کے فضلات مبارک پاک ہیں۔ علامہ سید ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ شافعیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور آپ کے تمام فضلات طاہر ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ ہم نے اس سے پہلے علامہ عینی کی عبارت نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کے فضلات طاہر ہیں، لیکن حیرت ہے کہ شیخ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے مجھے عینی میں یہ عبارت نہیں ملی، یعنی ان کی کتاب میں یہ عبارت نہیں ملی۔ اسی طرح شیخ کشمیری نے شاگرد سید احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں، شیخ کشمیری کے شاگرد احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو سب کتابوں میں پایا جاتا ہے مگر خود ائمہ مذاہب سے منقول نہیں ملتے۔ البتہ مواہب میں امام ابو حنیفہ سے ایک قول نقل ہوا ہے جو عینی کے حوالے سے ہے، مگر مجھے ابھی تک عینی میں وہ عبارت نہیں ملی۔ بہرحال عبارت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول تو مل گیا اور پھر عینی کے حوالے سے مل گئی، لیکن بعد والے جیسے انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ ہیں اور پھر ان کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ کا نہیں ملا۔ تو بہرحال قول امام اعظم ابو حنیفہ کا جو ہے یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ اب یہاں تک الحمدللہ ہم ریکارڈ کیے ہیں۔ اب یہاں سے کتوں کا جھوٹا اور پھر ان کا مسجد میں گزرنا کیا حکم ہے، اب اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں جو احادیث جو مسائل ہم یہاں پر پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔